अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक और खैर आफियत से हूँ। जी, तो आज मैं नावल जो स्टडी करने वाली हूँ ये है मेरा माही। इसको लिखा है सईदा जिलानी ने और ये बहुत अच्छा नावल है, बहुत मज़े का है। अगर आपको नावल पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अशद, तुम कभी मुझे छोड़ना नहीं प्लीज़। समन ने मोहब्बत से अपनी चॉइस को देखा था। जानती हो ना समन कि तुम मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो। ये बात कूट के अपने दिमाग में बिठा लो। अब मैं अरशद मुस्तफ़ा कभी किसी और को नहीं अपनाऊंगा। नेवर, ओके। उसके सामने स्नोले हाथों को थामे अरशद मुस्तफ़ा उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिला रहा था। वो एक शानदार से रेस्टोरेंट में बैठे थे। इतनी चार्मिंग और वजाहत के शहकार मर्द के मुंह से ऐसे कलमात सुनना, क्या वो खुद को खुशकिस्मत तसव्वुर ना करती? क्या हुआ? जो वो बहुत ज़्यादा दौलतमंद नहीं था, तो एक अच्छी जॉब करता था, उसका फ्यूचर ब्राइट था। मगर ये बात उसके पेरेंट्स को कौन समझाता? बाबा चाहते हैं तुम एक बार उनका बिजनेस ज्वाइन कर लो, तो वो एक दिन की देर किए बिना हमारी शादी करवा देंगे। अरशद, तुम जानते हो मैं बाबा की बहुत नाजों में पाली गई इकलौती बेटी हूँ। भाई बेशक दो हैं, मगर बाबा की जान तो सिर्फ मैं हूँ। समन ने एक अदा से कहा था। मुझे तुमसे मोहब्बत है, मगर ये नामुमकिन सी बात है कि मैं इतनी मेहनत और जद्दोजहद से हासिल की गई जॉब को छोड़ के किसी की बीक में दी गई जॉब कबूल कर लूँ। हो ही नहीं सकता। तुम मुझे हर वक्त हर रूप में कबूल हो, मगर उनकी ये शर्त मैं हरगिज़ नहीं मानूंगा। लंच टाइम ख़त्म हो रहा है, अभी मुझे जाना होगा। ओके, सी यू। उसने गाल नरमी से थपथपाया। उसके गाल नरमी से थपथपाता वो गाड़ी की चाबियाँ उठाता, अटल लहजे में कहता, अशद वहाँ से चल दिया। समन ने एक पल को बेदर्दी से होंठ कुचला और तेज़ी से बाहर निकल गई। अभी तक लगी हो बर्तनों के साथ। कम अज़ कम इतना तो सोचो कि वक्त कितना वक्त गुजर चुका है। गज़ब खुदा का, न आटा गूंदा है न सालन चढ़ाया है, बस झाड़ू लगा के अपनी मौज में मस्त हो जाओ। चची खालदा ने किचन के दरवाजे में खड़े होते समिया को आड़े हाथों लिया था। नहीं नहीं चची जान, वो घर की सफाई के बाद ये सालन चढ़ा दिया था और साथ साथ आटा भी गूंदा, और बस अब ये थोड़े से बर्तन रह गए हैं। आपका को कोई काम था तो बताएं, मैं कर देती हूँ। हस्बे मामूल और हस्बे आदत वो बिना माथे पर एक भी शिकन डाले फर्माबरदारी से बोली, अरे जाओ जाओ, ये चिल्लतरबाजियाँ किसी और के सामने करना। अपनी माँ की तरह बहुत चापलूसियाँ आती हैं। सारे कपड़े गंदे पड़े हैं, कुछ एहसास है तुम्हें? मुफ्त की रोटियाँ तोड़ती रहती हो। बता रही हूँ मैं इंदा, मुझे कहना ना पड़े कि तुमने ये काम करना है, समझी? सिर दर्द से फटा जा रहा है। जहमत करके एक कप चाय का बना दो। वो अपनी नहूसत घर के कोने कोने में फैला रखी है। नफरत की धात ही शायद। समिया ने उन्हें जाते देखकर अजियत से सोचा, क्यों थी इतनी जल्दी मामा को जाने की? और बाबा इन्हें तो कुछ एहसास ही नहीं कि उनकी एक बेटी यहाँ भी है। हर माह खर्च बेच के ऐसे लापरवाह हो जाते हैं जैसे ये चंद कागज़ के टुकड़े मेरी ज़िंदगी में बहुत सुकून और खुशियाँ ले आएंगे। मुझे तो फिर भी हमेशा मुफ्तखोरी के ताने मिलते हैं। एफएससी के बाद कॉलेज जाना भी बंद करवा दिया है, जबकि बाबा समझते हैं उनकी बेटी बहुत सा पढ़ रही है। जाने कब पुरस्कून सांस मेरा मुकद्दर बनेगी, जहाँ अपनी मर्जी से जी सकूंगी। नम पलकों से कामों में उलझी समिया ने रश्क से चची की बेटी निशा को लॉन्च में बेतरतीबी से सोते देखा था। उसके बाबा अनवर अली आर्मी में सिपाही थे। जिधर जिधर बाबा की पोस्टिंग होती वो हमेशा अपनी फैमिली को साथ दे जाती। वो तीन भाई थे, अरशद, असद, फिर अहमद उनका प्यार मसाली था। मामा ने अपनी ज़िंदगी में बाबा के शाना बशाना चलते उनका साथ दिया। अरशद ने हमेशा मामा को कपड़ों की सिलाई करते देखा था। जिधर भी वो लोग शिफ्ट होते एक साल बाद वहाँ ही मामा की सहेलियाँ बन जाती और ज़िंदगी भर बचत करके कि मामा ने 10 मरले का प्लाट लेके बाबा की रिटायरमेंट से पहले पहले घर की तमीर शुरू करवा दी। और जिस दिन वो लोग उस छोटे मगर असल खूबसूरत से घर में शिफ्ट हुए, तब दहलीज पे पहुंच के ही मम्मा सजदे में गिर के फूट फूट के रो दी थी। वो अल्लाह का हर वक्त शुक्र अदा करती रहती थी कि उन्हें अपनी छत में यस्सर आ गई थी। वो हर घर को संवारने में लगी रहती। बाबा इकलौते भाई थे, जबकि मामा लोग सिर्फ दो बहनें थीं और एक बहन जो मामा से छोटी थी। बहुत कम उम्र में पसंद की शादी और फिर एक बेटी की पैदाइश पर चल बसी। उनकी वफ़ात के बाद मामा का राब्ता वहाँ से बिल्कुल टूट गया। सुनने में यही आया था कि मामा के बहनोई ने बाहर के मुल्क सेटल होकर वहीं शादी कर ली थी और उनकी बेटी इधर ही अपने चचाओं के पास थी। बहरहाल जो भी था, मामा हर वक्त अपनी भांजी को याद करती थी। बाबा ने जॉब के बाद अपना छोटे पैमाने पर बिजनेस शुरू किया, जिसको उनकी ईमानदारी ने दिन ब दिन तरक्की देना शुरू कर दी और रफ्ता रफ्ता बिजनेस तरक्की करता गया। अगर फ़र्ज़ किया कि वो जॉब छोड़ भी देता है तो अपने बाबा का बिजनेस क्यों ना संभालता।
سمن کے بابا کی بیک میں دی گئی جاب کی آفر کیوں ایکسیپٹ کرتا؟ اب اتنا بھی گیا گزرا نہیں تھا وہ۔ ماما نے ہزار ارمانوں کے ساتھ پڑھایا تھا تو اپنے شاندار تعلیمی ریکارڈ کو وہ کیسے کسی کے سامنے پھینک سکتا تھا؟ سمن سے اس کی ملاقات یونی میں لاسٹ سیمسٹر کے دوران ہوئی تھی۔ وہ اسے کچھ الگ سی لگی تھی، تبھی وہ اس کی طرف سے کی گئی دوستی میں پہل کی آفر کو بلا تعمل قبول کر بیٹھا۔ وہ جانتا تھا کہ اسے سمن کچھ پسند ہے، مگر 1 سال گزر جانے کے باوجود اس کے دل میں محبت نامی کوئی شے پیدا نہیں ہوئی تھی جس کے تحت اسے کچھ الگ فیل ہوتا۔ شادی کے بعد نکاح کی ادائیگی محبت کی صورت اولی نتیجہ ہوتی ہے، اور یہی سوچ کے وہ مطمئن تھا کہ جب وہ اس کے جیون میں آئے گی تو محبت لازمی ہو جائے گی۔ ارشد بیٹا، مجھے شہینہ کی بہت یاد آ رہی ہے۔ کیا کروں بیٹا، آج مسلسل 3 دن سے اس کو اپنے خوابوں میں دیکھ رہی ہوں۔ واللہ عالم کیا ماجرا ہے۔ ارشد کو سوچوں میں گم دیکھ کے اس کی ماما نے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا، تو وہ لپدپائے گود میں کشن رکھے نہ سمجھی سے انہیں دیکھنے لگا۔ اللہ بہتر کرے گا ماما، آپ پریشان نہ ہوں، سب ٹھیک ہوگا انشاءاللہ۔ ارشد لمبی جمائی لیتے ان کی گود میں سر رکھ کے لیٹ گیا۔ ارشد بچے، میرا بہت ارمان ہے کہ آپ کے سر پہ سہرا سجا دیکھ لوں۔ اب تو آپ ماشاءاللہ بڑے روزگار بھی ہیں، اگر کوئی لڑکی ہے نظر میں تو مجھے بتاؤ، سر کے بل جا کے اپنے شہزادے کے لیے اسے بیاہ کے لے آؤں گی۔ وہ اس کے گنے بالوں کو پیار سے سلجھاتی ہوئی بولی، ہے تو صحیح ایک لڑکی، مگر ابھی شادی کے بارے میں کچھ بھی سوچا نہیں۔ اچھا کدھر ہے وہ، مجھے لے چلو پلیز، ابھی اٹھو، مجھے ابھی اسے دیکھنا ہے۔ ان کی بےتابی پر ارشد مسکرا دیا۔ یار ماما پلیز تھوڑا ویٹ تو کریں، یار پلیز، کل نہیں پرسوں میں آپ کو ان کی طرف لے کے جاؤں گا، آئی پرومس ماما جی، ہاتھ اٹھا کے کہتے اس نے جلدی سے کہا، تو وہ مصنوعی غصہ دکھاتی اس کے کان مڑوڑنے لگی۔ آج چچی جان کی سب سے بڑی بیٹی کو دیکھنے لنچ پر کچھ لوگ آ رہے تھے، اور ظاہر سی بات ہے شاموں تو سمیہ کی ہی آنی تھی۔ صبح سے کچن میں کھڑے ہو کے ڈشز بناتے بناتے اس کی کمر دوہری ہو رہی تھی، تھکن اس قدر ہو رہی تھی کہ اسے بالکل بھی یاد نہ رہا تھا۔ چچی جان نے سختی سے تاکید کی تھی کہ مہمانوں کے آنے سے 1 گھنٹہ پہلے اپنا منحوس وجود لے کر یہاں سے گم ہو جانا۔ سب کچھ ریڈی کر کے وہ کچن کے داخلی دروازے سے ہوتی لانچ میں قدم رکھتے جس وقت وہ اوپر کی جانب بڑھنے لگی، اسی پل کچھ اجنبی خواتین نے دوسرے دروازے سے اندر قدم رکھا تھا۔ وہ اجرت میں انہیں نظر انداز کرتی بدتمیزی کے سارے ریکارڈ توڑتی، لمبے لمبے ڈگ بھرتی، اوپر اسٹور روم جو اس کی کل کائنات تھا اس کی طرف بھاگی۔ اپنی دانستنت میں ان کی نظر میں نہیں آئی تھی، مگر تب تک یقیناً بہت دیر ہو چکی تھی۔ تقریباً 20 منٹ کے بعد چچی اپنی تینوں بیٹیوں کے ہمراہ جانے کی مدت کے بعد لشم پشم اوپر تشریف لائیں۔ جب تم نے کہا تھا کہ مہمانوں کے سامنے مت آنا مت آنا مت آنا، پھر تم کیوں آئی؟ کیوں ہو جاؤ خوش ہو گئی؟ وہ پاگل، اس 17 سالہ نوخیز حسن کی دیوانی، اب ہر صورت انہیں تمہارا رشتہ چاہیے، اس کے لیے وہ ہر شرط ماننے کو تیار ہے، مگر میں ایسا مر کے بھی نہیں ہونے دوں گی۔ تو بتاؤ اب تم کیا لوگی یہاں سے بوریا بستر سمیٹنے کا؟ چیخ چیخ کے وہ اب تھک کے بولی، ممی میں نے کچھ نہیں کیا، کیا چچی جان میرا یقین کریں، مینیو اتنا زیادہ تھا کہ وقت گزرنے کا اس کے بعد کیا ہوا وہ نہیں جانتی تھی، بس اتنا پتہ چلا تھا کہ وہ سب انسان کے روپ میں درندے بن کے تھے۔ جو کچھ ان کے ہاتھ لگ رہا تھا وہ اس کے جسم پر غضب سے لگ رہا تھا، مارتے مارتے وہ سب بے دم ہو گئیں، مگر تیش تھا کہ نہ ختم ہو رہا تھا۔ ہوش و حواس چھوڑنے سے پہلے اس نے اپنے بازو پر گرم گرم سا کچھ ابلتے محسوس کیا تھا۔ کسی صورت جو گزرنی نہ تھی وہ زندگی گزارنے پہ وہ مجبور تھی۔ بے رحمیاں بدسلوکیاں اتنی زیادہ بڑھ جائیں گی اس کا تو کبھی خیال بھی نہ گزرا تھا۔ جسم کا جوڑ جوڑ جیسے درد سے چور تھا، درد کی شدت سے گرم سیال آنکھوں سے رواں تھا۔ کوئی اپنا نہیں تھا جس کے کندھے پہ سر رکھ کے وہ اپنا ہر دکھ کہہ ڈالتی، کون تھا ایسا جس کے سامنے فریاد کرتی؟ رات میں بھی کڑکتی گرمی میں زمین پر بیٹھی وہ قہر کی صورت برستے اندھیروں کو محسوس کرتی، تاروں سے سجے فلک کو دیکھ کے پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ بھوک پیاس اور نکاح سے دل بند ہونے کے قریب تھا، جانے کتنے وقت کے بعد ہوش آیا تھا، مگر اسے صرف یہ علم تھا کہ آج اوپر پڑے اس کی دوسری رات گزرنے والی تھی۔ گرتے پڑتے نیچے کی جانب بڑھی اور بہت مشکل سے نیچے پہنچی۔ ہر طرف خاموشی، مکمل اندھیرے کا راج تھا۔ کچن میں جا کے فریج کھول کے سالن نکالا اور جانے کب کی سوکھی روٹی کے ساتھ کھانے لگی۔ میرے لیے 1 کپ چائے بنا دو، سعد بھائی کے آنے کا آج اسے پتہ ہی نہ چلا تھا۔ جی جی میں بنا دیتی ہوں ابھی، سمیہ نے کہا اور روٹی دوپٹے کے نیچے کر دے۔ جلدی سے انہیں چائے دیتی، جسم میں اٹھتی ٹیسوں کو نظر انداز کرتی وہاں سے چلے گئی۔ سعد کی مکروہ نظر نے البتہ دور تک اس کا پیچھا کیا اور کچھ سوچ کے خباثت سے مسکراتے ہوئے اس کے پیچھے اوپر کی جانب بڑھا تھا۔
کسی کی نظر لگی تھی یا کچھ اور، کہ اچھے بھلے بابا رات کو سوئے تھے مگر صبح دیکھنا انہیں نصیب نہ ہو سکی۔ ایک قیامت تھی جو اچانک ٹوٹ پڑی تھی ان سب پر۔ نسیمہ بیگم کے ٹوٹ کے چاہنے والے شوہر کی جدائی کا گہرا دکھ برداشت نہ کر سکیں اور ان کا پورا جسم مفلوج ہو کے رہ گیا۔ بابا کو دفنا کے جس وقت وہ تینوں نڈال سے گھر میں داخل ہوئے، تب عورتوں کے ایک جمع خفیے میں زمین پر بے ہوش پڑی اپنی ماں کو دیکھ کے انہیں لگا وہ بڑی دنیا میں تنہا رہ گئے ہوں۔ وقت تھا کہ کٹ کے ہی نہیں دے رہا تھا۔ 20 دن 20 دن گزر گئے تھے۔ ان دنوں میں سمن بمشکل 2 بار آئی تھی۔ ماما کا تو اس نے دیکھا تک نہ تھا، بس فون پر رسمی سا حال احوال پوچھا تھا۔ ارشد نے سوچا وہ اسے کہے گا شادی کے لیے، کیونکہ اس کو اس کے گھر کو، اس کے لاڈلے بھائیوں کو، گھر عورت کی ہمہ وقت موجودگی کی اشد ضرورت تھی۔ وہ گھر جس پر کسی جنت کا گواہ ہوتا تھا، آج اس گھر کی ابتر حالت دیکھنے سے تعلق رکھ رہی تھی۔ ملازم بدل بدل کے وہ تھک گیا، مگر ایک بھی بندہ مخلص نہیں مل رہا تھا۔ بھیا مجھے بابا کے بغیر بالکل نہیں جانا اسٹور پر، ایسے لگتا ہے کچھ بھی نہیں رہا وہاں پر، یہ لیں چابیاں، بس اب میں نے ہرگز نہیں جانا، مجھے بابا چاہیے بس۔ اسد نے چابیاں دور پھینک دیں اور بچوں کی طرح ٹیبل پر سر رکھ کے رو دیا۔ اسد جان کیا ہوا ہے؟ ایسے تھوڑی ہوتا ہے، سب کچھ اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے، ہماری مرضی کبھی بھی نہیں دیکھی جاتی۔ دیکھو ماما کو ہم سب کی ضرورت ہے، ان کو نئی زندگی کی طرف ہم نے لانا ہے۔ جب تم اور احمد اس طرح کا بیہیو کرو گے تو میں تو بالکل ٹوٹ جاؤں گا۔ نہ پلیز ایسے نہیں کرو۔ ارشد اسے دلاسا دینے لگا اور پھر وہ بھی رو دیا۔ دونوں ایک دوسرے کے گلے لگے روتے ہوئے پیچھے کھڑے 22 سالہ احمد کو بھی رونے پر مجبور کر گئے۔ چھوڑیں مجھے، چھوڑیں، آپ کو اللہ کا واسطہ مجھے چھوڑ دیں۔ بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپتے وہ ساتھ کی گرفت میں مچھلی تھی۔ ارے ایسے کیسے چھوڑ دوں، ابھی تو ہیرا میرے ہاتھ میں آیا ہے۔ جانے کیا آیا ہاتھ میں جو اس نے کھینچ کے ساتھ کی طرف پھینکا اور زوردار آواز میں چیخنے لگی۔ اس وقت یاد تھا تو صرف یہ کہ اس کی عزت کو بیڑیاں نوچنا چاہتا ہے، تار تار کرنا چاہتا ہے۔ کیا ہوا؟ کیا موت پڑ گئی تجھ پر؟ منحوس ماری چچی جان کی آواز سنتے ہی سعد آسکی سے وہاں سے کھسک گیا۔ چچی جان، وہ سعد ببر بھائی میرے کمرے میں آئے۔ چپ کر منحوس ماری، بالکل چپ کر جا، اب ایک لفظ اور نہیں بولے گی تو سعد کے بارے میں، بس صبح ہونے دے، کرتی ہوں میں تیرا بندوبست۔ وہ کب مان سکتی تھی کبھی اپنی اولاد کا گناہ؟ میرا یقین کریں چچی، وہ ابھی آئی تھی، چٹاخ تھپڑ اتنی زور کا لگا تھا کہ وہ دور جا کے لگی۔ وہ جس طرح تنفن کرتی آئی تھیں اس طرح چلی گئیں۔ سمیہ کو لگا وہ اب کبھی سر اٹھا کے جی نہیں پائے گی۔ رات کی خوفناک سیاہی داغ نہ لگا کے بھی لگا گئی تھی۔ دیکھو ارشد، ہم شادی نہیں کر سکتے۔ دیکھو ارشد، ابھی ہم شادی نہیں کر سکتے۔ بیشک میں تمہاری بنا نہیں جی سکتی، مگر ابھی اتنی اچانک شادی تو مجھ سے نہیں ہوگا، مجھے بھی بہت آگے تک جانا ہے۔ یار چلو ہم ایسا کرتے ہیں، چند دن کے لیے ناردرن ایریاز آؤٹنگ کے لیے چلتے ہیں، یونی کے سب فرینڈز کو بلاتی ہوں۔ بس ایک لفظ اور نہیں، مجھے یہاں مما کی اتنی ٹینشن پڑی ہے اور تم ہو کہ گھومنے کا کہہ رہی ہو۔ واہ، ویسے تمہیں تو داد دینی چاہیے۔ اف ارشد، کیا ہو گیا ہے؟ پہلے تو کبھی ایسے نہیں تھے تم۔ وہ حیران تھی۔ آئی ڈونٹ نو، بٹ مجھے شادی کرنی ہے ماما کے لیے۔ یہ بتاؤ کہ تمہارا جواب کیا ہے؟ وہ جھنجھلا گیا۔ تم مجھے نوکر بنانا چاہتے ہو؟ کیا میری یہی حیثیت ہے کہ ملازم بن کے جاؤں کسی کی زندگی میں؟ گھر میں کیا میرا کوئی ارمان نہیں ہے؟ اوکے، ہم پھر ملتے ہیں۔ اس سے زیادہ ماما کے لیے بات سننے کی ارشد میں بالکل بھی ہمت نہیں تھی۔ احمد نے اسد اور ارشد کے لاکھ سمجھانے پر، ڈانٹنے پر بھی پڑھائی کا سلسلہ دوبارہ نہ جوڑا تھا۔ احمد کا پورا وقت اسٹور میں ہی گزرتا۔ رات دیر سے واپسی اب اس کا معمول بن گئی تھی۔ اس کی اداسی اور رنجیدگی کو دیکھ کے ارشد نے کچھ بھی نہ کہا۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد جب ماما ان کے کمرے میں گئے تو اس وقت وہ اسد حیران و پریشان رہ گئے۔ جب اشارے سے ماما نے کاغذ اور قلم مانگا۔ ان کا بایاں ہاتھ ایک واحد عضو ایسا تھا جو حرکت کر سکتا تھا۔ کلائی تک انہوں نے پوری قوت کے ساتھ قلم پکڑا تھا اور ایک ایک لفظ لکھ کے اپنے دل کی بات ان تک پہنچائی۔ یہ پتہ ہے اور ادھر سے شہینہ کی بیٹی کو لے کر آؤ۔ ارشد، اگر وہ شادی کے بنا ہوئی تو نکاح کر کے اسے لے کر آنا۔ اگر ارشد راضی نہیں تو اسد یا احمد جس سے بھی ہو، مگر اس کو لے آؤ کسی طرح یہاں۔